بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو سعودی عرب کی دیہی زندگی کے بارے میں ہے۔ آج ہم سعودی عرب کے دیہات اور گاؤں کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سعودی عرب کی دیہی زندگی کے بارے میں مکمل جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں اپنے تیل مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور اسلامی روایات کی بدولت خاص مقام رکھتا ہے، لیکن جہاں ایک طرف اس کی شہری زندگی جدید سہولیات سے بھرپور ہے، وہیں دوسری طرف اس کی دیہی یا گاؤں کی زندگی سادگی، روایات اور فطری حسن سے جڑی ہوئی ہے۔ دیہی سعودی عرب میں لوگ اب بھی ایک پرامن، روایتی اور معاشرتی زندگی گزارتے ہیں۔ سعودی عرب کا زیادہ تر رقبہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کچھ علاقے خاص طور پر جنوب مغرب میں عسیر، جازان، الباحہ، نجران اور کچھ شمالی اور مشرقی حصے زرعی اور دیہی آبادی پر مشتمل ہیں۔ ان علاقوں میں پہاڑی سلسلے، نخلستان، وادیاں اور قدرتی چشمے موجود ہیں جو گاؤں کی زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ دیہی سعودی معاشرہ عموماً قبائلی نظام پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور قبائلی رسم و رواج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بزرگوں کی عزت، روایات کی پابندی اور مہمان نوازی اس معاشرے کے نمایاں پہلو ہیں۔ دیہی علاقوں میں گھروں کی ساخت زیادہ تر سادہ ہوتی ہے۔ روایتی گھر مٹی، پتھر یا سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں۔ بعض علاقے جیسے کہ الغلا یا نجران میں لوگ پتھر کے خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں جنہیں مقامی فن تعمیر کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ دیہی سعودی عرب میں عموماً سفید رنگ کے ثوب یا کندورہ مرد پہنتے ہیں اور سر پر شماغ یا قطرہ رکھتے ہیں۔ خواتین عبایا پہنتی ہیں اور چہرہ ڈھانپنے کے لیے نقاب یا برقع استعمال کرتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں لباس نسبتاً زیادہ سادہ اور روایتی ہوتا ہے۔ اگر ہم سعودی دیہی علاقے کے کھانے پینے کی بات کریں تو دیہات میں لوگ سادہ مگر غذائیت سے بھرپور خوراک کھاتے ہیں۔ ان میں کھجور اور قہوہ، عربی کافی ہر دیہی گھر میں مہمان نوازی کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ مندی، چاول اور گوشت کا روایتی عربی کھانا پکایا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل اور مقامی سبزیاں بھی عام ہیں۔ دیہات میں کھانا اکثر تنور یا کھلے آگ پر پکایا جاتا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب زیادہ تر صحرائی ملک ہے، لیکن دیہی علاقوں میں زراعت اہم ذریعہ معاش ہے، خاص کر جازان، عسیر اور نجران جیسے علاقوں میں گندم، جو، کھجور، زیتون، آم اور انار خاص طور پر اگائے جاتے ہیں۔ دیہاتی لوگ بعض اوقات اونٹ، بکریاں اور گائے بھی پالتے ہیں جن سے دودھ، گوشت اور چمڑا حاصل کرتے ہیں۔ دیہی سعودی عرب میں تعلیم کے مواقع وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ پہلے یہاں تعلیمی اداروں کی کمی تھی، مگر اب حکومت نے ہر گاؤں میں اسکول قائم کیے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم ہیں، مگر اب بھی دیہی علاقوں میں تعلیم کی شرح شہروں کے مقابلے میں کم ہے، خاص طور پر خواتین میں۔ اگر ہم سعودی دیہی علاقے کے صحت کی بات کریں تو پہلے دیہاتوں میں صحت کی سہولیات انتہائی محدود تھیں، لیکن اب ہر بڑے گاؤں میں کم از کم ایک بنیادی صحت مرکز ضرور ہوتا ہے۔ ان مراکز میں ابتدائی طبی امداد، بچوں کی ویکسینیشن، زچگی کی سہولیات اور ادویات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں مذہبی زندگی بہت سرگرم ہوتی ہے۔ ہر گاؤں میں کم از کم ایک مسجد ضرور ہوتی ہے۔ لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح اور افطار کے اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں اور عیدین بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں۔ دیہاتی معاشرے میں روایتی تہواروں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ قبائلی میلوں میں اونٹوں کی دوڑ، تلوار رقص، شاعری اور مقامی کھانوں کی نمائش، شادی بیاہ کی تقریبات کئی دن جاری رہتی ہیں، جن میں گیت، رقص اور دعوتیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم سعودی دیہاتی ایریے کی سماج کی بات کریں تو دیہاتی زندگی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دکھ سکھ میں شریک ہونا اور اجتماعی فیصلے کرنا عام ہے۔ بزرگوں کی مشاورت سے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر مجلس یا دیوانیہ میں اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اور صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ دیہی سعودی عرب میں خواتین کی زندگی عموماً گھریلو ذمہ داریوں، بچوں کی پرورش اور روایتی کاموں جیسے کہ کھانا پکانا، جانوروں کی دیکھ بھال اور کھیتوں میں مدد
حد تک محدود ہوتی تھی، مگر اب تعلیم اور سرکاری پروگراموں کی بدولت کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خواتین چھوٹے کاروبار، دستکاری اور مقامی اسکولوں میں ٹیچنگ جیسے شعبوں میں نظر آتی ہیں۔ حال ہی میں سعودی حکومت نے دیہی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے، خصوصاً ویژن 2030 کے تحت دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولت، جدید اسکول اور ہاسپٹل، زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا، صحت کو فروغ دینا، خاص طور پر العلا، ابہا اور جازان جیسے دیہی علاقوں میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اب دیہی سیاحت کو فروغ دے رہا ہے۔ لوگ شہروں سے ہٹ کر قدرتی مناظر، روایتی کھانے اور سادہ زندگی گزارنے کا تجربہ کرنے کے لیے گاؤں کا رخ کرتے ہیں۔ العلا کی تاریخی وادیاں، ابہا کے پہاڑ اور جازان کے کھیت غیر ملکی سیاحوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی دیہی زندگی میں بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود دیہاتی زندگی کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن اس میں کئی چیلنجز بھی ابھی بھی موجود ہیں۔ شہروں کے مقابلے میں کم سہولیات، تعلیم اور صحت کے سہولیات میں کمی، روزگار کے مواقع کی قلت، موسمی حالات کی سختی، خصوصی طور پر گرمی میں نقل مکانی کا رجحان، کیونکہ دیہاتی نوجوان شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود سعودی عرب کی دیہی زندگی ایک خوبصورت امتزاج ہے، روایات، فطرت، سادگی اور ابھرتی ہوئی ترقی کا، جہاں ایک طرف لوگ اپنی قدیم روایات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، وہیں دوسری طرف جدید دنیا کے ساتھ قدم لا رہے ہیں۔ سعودی حکومت کے ویژن 2030 کے تحت اب دیہی زندگی نہ صرف سہولت سے بھرپور ہو رہی ہے، بلکہ معیشت میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دوستو، اس طرح کی سچی اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔